مسلک کے آلا حضرت سلامت رہے۔ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزماں صاحب اعظمی موجودہ صدی کے ایک عظیم خطیب اور صاحب فکر و نظر عالم دین ہیں۔ دین و سنیت کی تبلیغ و اشاعت میں حضرت نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ آپ کی دینی خدمات ہندوستان میں تو ہیں ہی، لیکن یورپ، امریکہ، افریقہ، تمام دنیا میں آپ نے دین حق اہل سنت والجماعت کا پرچم لہرا دیا ہے۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند اور حضور حافظ ملت کا فیضان ہی ہے جو مفکر اسلام سے خوب دین کی خدمت کا کام لے رہے ہیں۔ تعارف: اتر پردیش میں اعظم گڑھ کی سرزمین علمی اعتبار سے بہت مشہور و معروف ہے۔ اس دھرتی نے ہر زمانے میں دین و ملت کی ناقابل فراموش شخصیات کو پروان چڑھایا ہے، جن کی خدمات سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ انہی میں ایک نام علامہ قمر الزماں صاحب اعظمی کا بھی آتا ہے، جو ضلع اعظم گڑھ کے ایک چھوٹے سے قصبے خالص پور میں 23 مارچ 1946 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبدالحمید خان ہے، جن کا تخلص ناتواں تھا، اور دادا کا نام عبدالصمد خان تھا۔ خالص پور اور اس کے آس پاس کے لوگوں کا بیان ہے کہ جناب عبدالحمید خان مرحوم نماز روزے کے ساتھ تقوی و طہارت کے اعتبار سے بھی اپنے علاقے میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ ان کا دل خوف الہی، محبت الہی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہر وقت معمور رہتا تھا۔ آپ کے والد نے اس بات کا پورا خیال رکھا کہ میرا بیٹا ہر ممکن طور پر اسلامی رنگ ڈھنگ سے آراستہ ہو جائے۔ حضور مفکر اسلام فرماتے ہیں، والد صاحب 7 سال کی عمر میں اپنے ساتھ مسجد لے جاتے تھے۔ قرآن بہت خوبصورت آواز میں پڑھتے تھے، اس لیے 10 سال کی عمر میں بہت سی صورتیں بغیر کسی کوشش کے یاد ہو گئیں۔ نماز فجر کے بعد تلاوت کی عادت ڈالی گئی، اور دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کود سے روکنے کے لیے والد صاحب نے یہ طریقہ اپنایا کہ وہ مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ آپ کے والد کی ان کوششوں کا اثر ہے کہ آج علامہ صاحب اپنے ساتھ کے لوگوں میں ایک نمایاں خصوصیات کے حامل شمار کیے جاتے ہیں۔ تعلیم: جس باپ کے دل میں شریعت اسلامیہ کی سچی محبت ہوتی ہے، اس کی پہلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا عالم بن کر دین کی خوب خدمت کرے، اور یہ جذبہ آپ کے والد عبدالحمید خان صاحب کے اندر موجود تھا۔ 6 سال کی عمر میں گاؤں کے مدرسے میں آپ کا داخلہ ہوا۔ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے والد نے جین پور ضلع اعظم گڑھ کے مدرسہ انوار العلوم میں آپ کا داخلہ کرایا۔ پرائمری کلاسز اور شروعاتی عربی فارسی کی تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ شام کو روز آپ کے دادا عبدالصمد خان مرحوم آمد نامہ اور گلزار دبستاں، یہ دونوں کتابیں خود پڑھایا کرتے تھے۔ اس طرح گھر اور مدرسے کے ماحول نے علامہ صاحب کی علمی اور دینی تربیت میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ 1958 میں آپ نے مولوی کا امتحان الہ آباد بورڈ سے پاس کیا، اور اسی سال آپ نے اہل سنت کی عالمی شہرت یافتہ درسگاہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں داخلہ لیا۔ چند سال وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد سن 1961 میں آپ ندوۃ العلماء لکھنؤ چلے گئے۔ وہاں سے 1963 میں عالمیت کی سند حاصل کرنے کے بعد سن 1964 میں حضور حافظ ملت کے حکم پر چند مہینوں کے لیے مدرسہ عزیز العلوم نانپارہ میں تدریس کی۔ پھر جب آپ نے اپنے استاد حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں حاضری دی تو حضور حافظ ملت نے آپ کو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں دوبارہ تعلیم حاصل کرنے کا حکم فرمایا۔ بس آپ استاد کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دوبارہ الجامعۃ الاشرفیہ میں تعلیم حاصل کرنے لگے، اور چند سال کے بعد یعنی سن 1966 میں جشن دستار بندی کے موقع پر دیگر علماء کی موجودگی میں آپ کے سر پر دستار فضیلت سجائی گئی۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں آپ کو تعلیم دینے والے اساتذہ کے نام یہ ہیں: جلالۃ العلم حضور حافظ ملت حضرت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی،
نمبر 2 حضرت حافظ عبد الرؤوف صاحب بلیاوی۔ نمبر 3 بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب اعظمی۔ نمبر 4 اشرف العلماء حضرت علامہ سید محمد حامد اشرف صاحب۔ نمبر 5 حضرت علامہ ظفر ادیبی صاحب۔ نمبر 6 حضرت علامہ شفیع صاحب مبارک پوری۔ نمبر 7 حضرت الحاج قاری یحییٰ صاحب مبارک پوری۔ بیعت و خلافت۔ علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب فرماتے ہیں سن 1958 عیسوی میں سب سے پہلے مدرسہ انوار العلوم جین پور کے جلسے میں نے سرکار مفتی اعظم ہند کی زیارت کی تھی۔ آپ کا نورانی چہرہ اور علماء کی ان سے بے پناہ عقیدت نے قلب پر کافی اثر کیا۔ اس وقت سے ہی ارادہ تھا کہ مجھے حضرت سے ہی مرید ہونا ہے۔ اس کے بعد سن 1963 عیسوی میں شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضور مفکر اسلام مرید ہوئے۔ سن 1977 عیسوی میں سرکار مفتی اعظم ہند سے ملنے کے لیے بریلی شریف حاضر ہوئے تو وہاں حضرت نے آپ کو اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ آپ کی دینی خدمات۔ دینی و ملی خدمات کے باب میں علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب شروع سے ہی بڑے متحرک رہے۔ سن 1964 عیسوی میں آپ نے الجامعۃ الاسلامیہ روناہی فیض آباد یوپی کی بنیاد ڈالی اور آج تک اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ الجامعۃ الاسلامیہ روناہی کی تعمیر کے موقع پر آپ نے خون جگر سے شجر کاری کا ایسا فریضہ انجام دیا کہ رہتی دنیا تک اسے یاد کیا جائے گا۔ وہ کیا زمانہ تھا جب فیض آباد کے دیہاتوں میں اپنے وقت کا عظیم مفکر کبھی پیدل اور کبھی سائیکل سے دور دراز علاقوں کا سفر کر کے مدرسے کی تعمیر کا سامان جمع کرتا تھا، اور کبھی مزدوروں کے ساتھ مل کر اینٹ، سیمنٹ اور ریتی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر عمارت بنانے والے معمار کو دے کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لذت پا رہا تھا۔ آپ کی ان محنتوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج الجامعۃ الاسلامیہ اہل سنت کا بے مثل ادارہ ہے۔ ہندوستان سے برطانیہ کا سفر۔ سن 1970 کے شروع میں ہی علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب اپنی تقریروں کے حوالے سے پورے ملک میں چھائے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پورے ہندوستان میں کوئی بھی بڑا جلسہ ہوتا اس میں مقرر خصوصی کی حیثیت سے علامہ قمر الزمان اعظمی کی شرکت ضروری ہوتی تھی۔ آپ کی انہی اعلیٰ فکری صلاحیتوں کی بنیاد پر سن 1973 عیسوی میں رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری نے ورلڈ اسلامک مشن کی خدمات کے لیے آپ کو لندن بلا لیا اور آپ کو ورلڈ اسلامک مشن کا جوائنٹ سیکریٹری مقرر کیا۔ وہاں اس وقت اہل سنت کی مساجد اور مدارس کی تعداد بہت کم تھی۔ آپ نے ورلڈ اسلامک مشن کے بینر تلے اہل سنت والجماعت کی خوب خدمت کی۔ آپ کی کامیابی کو دیکھ کر تنظیم کے ذمہ دار حضرات نے سن 1980 میں آپ کو تنظیم کا جنرل سیکریٹری منتخب کیا اور آج تک آپ اس ذمہ داری کو مخلص انداز میں نبھا رہے ہیں۔ ہالینڈ کے شہر ڈین ہاگ کی سنی المدینہ مسجد علامہ صاحب کی کاوشوں سے تعمیر ہوئی۔ اس کے علاوہ امریکہ میں ہیوسٹن کی النور سنی مسجد، اٹریچ ہالینڈ کی سنی مسجد انوار قبا، ہالینڈ کے شہر ڈین ہاگ میں قائم اہل سنت کا نمائندہ ادارہ جامعہ مدینۃ الاسلام، ہالینڈ کے شہر ایمسٹرڈم میں سنی جامع مسجد، نارتھ مینچسٹر یوکے میں موجود عظیم الشان سنی جامع مسجد، گلیسگو اسکاٹ لینڈ کی سنی خضرا مسجد، لیسٹر سٹی یوکے کی لیسٹر سینٹرل سنی مسجد، لیلیسٹیڈ یوکے کی شاندار سنی مسجد فردوس، کینیڈا میں موجود مسجد نور الحرم۔ یہ تمام ادارے اور مساجد علامہ اعظمی صاحب کی قائم کردہ حسین یادگار ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ صاحب ہندوستان میں اہل سنت کی نمائندہ تنظیم سنی دعوت اسلامی کی بھی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ حضور مفکر اسلام کی انہی ناقابل فراموش دینی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے 3 اپریل 2011 کو رضا اکیڈمی نے ممبئی کی سرزمین پر حضور مفکر اسلام کے اعزاز میں ایک عظیم الشان جشن خدمات قمر کانفرنس کا اہتمام کیا، جس میں رضا اکیڈمی ممبئی کی جانب سے حضور مفکر اسلام کی خدمت میں توصیف نامہ اور مفتی اعظم گولڈ میڈل پیش کیا گیا۔
آستان عالیہ اکرام شریف کے مبارک ہاتھوں سے مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا الحاج قمر الزمان خان صاحب اللہ اعظمی کی خدمت میں اب مفتی اعظم ایوارڈ گولڈ میڈل کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن کی ماں قبر، جشن کی ماں قبر، مفتی اعظم گولڈ میڈل ایوارڈ مفکر اسلام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اس کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک میں علامہ صاحب کو کئی بڑے بڑے اعزاز حاصل ہو چکے ہیں۔ بلا شبہ مفکر اسلام کی ذات گرامی حضور مفتی اعظم ہند قدس سرہ کی مخصوص دعاؤں کا پیکر ہے۔ یہ ساری خوبیاں جو حضور مفکر اسلام میں پائی جاتی ہیں، یہ آپ کے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ آپ کی کامیابی میں اس بات کا بھی بڑا رول رہا ہے کہ آپ جملہ سلاسل کے بزرگان دین اور پیران طریقت کی بارگاہوں کے نہایت باادب رہے اور آج بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی بڑوں کی تعظیم، چھوٹوں پر شفقت و مہربانی کے عمل نے بھی آپ کو ہر دل عزیز بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اللہ رب العزت حضور مفکر اسلام کو صحت و عافیت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے اور ہم اہل سنت پر حضرت کا سایہ تادیر قائم رہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ساتھ ہی کمنٹ باکس میں اپنے تاثرات سے بھی نوازیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا